اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ہم نے اللہ نے فرمایا قرآن کو ایسا نور بنایا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں. جیسے یہاں فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ومن الانبیاء. جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اور جس کو پسند فرماتے ہیں اسی پہ وحی نازل فرماتے ہیں. کما قال تعالی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ جانتے ہیں کہ میری رسالت کے لائق کون ہے. انسانوں میں سے رسول بنانے کے لیے چن لیتے ہیں. جیسے فرمایا یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ. ہم اتارتے ہیں اپنے بندوں پر وحی کیوں؟ لینذر یوم التلاق، تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں. یوم ہم بارزون، جب قیامت کے دن سب کھڑے ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم، اللہ فرمائیں کس کے لیے آج میں کوئی ہے دعوے دار ملک کا؟ پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ تعالی ہی ہے جس کا ملک ہے اور کوئی مالک الملک نہیں ہے. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین. یخبر تعالی عن خلقہ العالم العلوی. اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ عالم علوی میں ہم نے آسمان کیسے پیدا فرمائے. والعالم السفلی، اور عالم سفلی میں ہم نے زمین کیسے بچھائی. والارض بما حوت، اور جو چیزیں اس کے اندر ہیں. وان ذلک مخلوق بالحق لا للعبث. اللہ نے یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے حکمت سے پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا. کیسے پیدا کر دیا؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. یہ نظام جو ہے اس لیے ہے تاکہ پھر اللہ جزا دیں گے. جن لوگوں نے اچھے عمل کیے، ایمان پہ خاتمہ ہوا، اس کو جزا بھی بہتر ملے گی، اور جنہوں نے برائی کی ان کو جزا بھی اسی کے مطابق ملے گی. وَهُوَ الْمُسْتَقِلُّ بِالْخَلْقِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. اسی کی ذات نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. فَلِهَذَا يَسْتَحِقُّ أَن يُعْبَدَ وَحْدَهُ، اور مستحق ہے کہ صرف اسی کی ہی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. ثُمَّ نَبَّهَ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَلْقِ جِنسِ الْإِنسَانِ. پھر اس کے بعد اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ ہم نے انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا. مِن نُطْفَةٍ أَيْ مَهِينَةٍ ضعیفۃ، ایک حقیر پانی کمزور. فلما استقل ودرج اذا هو يخاصم. اب جب بڑا ہو گیا، طاقت آ گئی، صحت آ گئی، تو اب وہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے. یخاصم ربہ تعالی ویکذبہ ویحارب رسلہ. اللہ کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کے پیغمبروں سے لڑائی لڑتا ہے. وَهُوَ إِنَّمَا خَلَقَ لِيَكُونَ عَبْدًا لَا ضِدًّا. اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا؟ تاکہ وہ عبد ہو، عبودیت کرے. اللہ نے اس لیے تو پیدا نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ کی ضد میں کھڑا ہو جائے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اس لیے فرمایا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ. دیکھو، غور کرو، تدبر کرو کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اب یہ جھگڑالو بن گیا اور اللہ کے نبی کے سامنے مثالیں دیتا ہے. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. مثال دیتا ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ ہوں گی. اور بھول گیا کہ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا تھا ایک حقیر پانی سے. قال من یحیی العظام وہی رمیم.
کہتا ہے یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، مٹی بن جائیں گی تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی ذات ان کو زندہ کرے گی جس نے پہلے پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم، اللہ کو اپنی ساری مخلوقات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کے بیٹے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں، فلموں میں اور ٹی وی میں اور فوٹو کھینچنے میں اور ڈراموں میں وقت گزار رہے ہو۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وَقَسَّمْتُ رِزْقَكَ فَلَا تَتَعَبْ، اور میں نے تیرا رزق بھی تقسیم کر کے معین کر دیا ہے، پھر کیوں مشقت میں ڈالتے ہو؟ بس طاقت کے مطابق کام کرو، باقی جو اللہ نے دینا ہے وہ دے دے گا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل جائے گا۔ تم محنت کرو، پہاڑ توڑ ڈالو، یہ نہیں کہ کوئی زیادہ ہو سکے، جو رب نے لکھا ہے وہی ملے گا۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھیں ہم نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، انسان پیدا، ہم نے پھر ان کے لیے جانور بھی پیدا کیے کہ یہ جانور ان کے لیے نعمتیں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، یہ مویشی ہم نے تیرے لیے پیدا کیے ہیں۔ فِيهَا دِفْءٌ، ان کے اندر تمہارے لیے سردی سے بچنے کا ذریعہ ہے کہ اون کے کپڑے بنا لیتے ہو، لباس بنا لیتے ہو۔ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس کے علاوہ بھی اور منافع ہیں، دودھ پیتے ہو، اون بیچتے ہو، ان کے بچے بیچتے ہو اور ان سے کھاتے بھی ہو ذبح کر کے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے کتنی زینت ہے کہ جب وہ لوٹتے ہیں واپس چراگاہ سے یا جاتے ہیں، ایک زینت ہوتی ہے نا کہ مال نکل رہا ہے، اس لیے دیکھا ہے نا آپ نے بڑے بڑے لوگ جن نے مال رکھے ہوئے ہوتے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مال جا رہا ہے، بکریاں جا رہی ہیں، بھیڑیں جا رہی ہیں، گائیں جا رہی ہیں، اور دیکھ کے وہ خوش ہو رہے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور ہم نے یہ جانور تیرے لیے یہ بھی بنائے ہیں کہ تمہارے بوجھ اٹھا کے وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں تم نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ ایسے جانور ہیں کہ کشتیاں پانی میں چلتی ہیں اور یہ بر میں چلتے ہیں، اسی لیے اونٹ کو کہتے ہیں سفینۃ البر، یہ خشکی کی اور ریت کی کشتی ہے۔ تو ہم نے یہ جانور تمہارے بال برداری کرتے ہیں، تجارت کے کام آتے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف رحیم، اللہ تمہارے ساتھ بڑے مہربان ہیں۔ کما فصل فی سورۃ الانعام، جیسے اللہ نے سورۃ الانعام میں ان کی اقسام بھی بیان کی ہیں کہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ وَبِمَا جَعَلَهُمْ فِيهَا مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَنَافِعِ، اور اللہ نے ان کے اندر تمہارے لیے جو فائدے رکھے ہیں، نفع رکھے ہیں۔ مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، تم ان کے صوف سے بھی کپڑے بناتے ہو، بالوں سے بھی کپڑے بناتے ہو۔ يَلْبَسُونَ وَيَفْتَرِشُونَ، اور ان کو پہنتے بھی ہو اور نیچے بھی بچھاتے ہو۔ وَمِنْ أَلْبَانِهَا، اور ان کے دودھ پیتے بھی ہو۔ وَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْلَادِهَا، اور جانوروں کی اولاد کو ذبح کر کے کھاتے بھی ہو۔ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنَ الْجَمَالِ وَهُوَ الزِّينَةُ، وَلِهَذَا قَالَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَوَقْتَ رُجُوعِهَا عَشِيًّا مِنَ الْمَرْعَىٰ، تُرِيحُون کا معنی ہوتا ہے شام کو جب چر کے وہ واپس آتے ہیں۔ فَإِنَّهَا تَكُونُ أَمَدَّهُ خَوَاصِرًا، اب ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَأَعْظَمُهُ ذُرُوًا، اب ان کے ندی دودھ کے جو ہے وہ بھی بھرے ہوتے ہیں۔ وَأَعْلَاهُ أَسْنِمَةً، نبکوہان بھی اس کی سیدھی کھڑی ہوتی ہے۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح کو تم ان کو بھیجتے ہو چرنے کے لیے، کتنی زینت کی گھڑی ہوتی ہے۔ غُدُوَّةً حِينَ تَبْعَثُونَهَا إِلَى الْمَرْعَىٰ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ الْأَحْمَالَ الثَّقِيلَةَ الَّتِي تَعْجِزُونَ عَن نَّقْلِهَا وَحَمْلِهَا، یہ تمہارے بڑے بڑے بوجھ بھی اٹھا کے دوسری جگہوں پہ پہنچاتے ہیں جن کو تم نہیں اٹھا سکتے۔ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ وَذَٰلِكَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْغَزْوِ وَالتِّجَارَةِ وَمَا جَرَىٰ مَجْرَىٰ ذَٰلِكَ، جیسے حج میں، عمرے میں، غزوے میں، تجارت میں یہ جانور کتنے کام آتے ہیں۔
تستعملونها فی انواع الاستعمال من رکوب و تحمیل، سوار بھی ہوتے ہو اور ان پہ بار برداری بھی کرتے ہو. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، تمہارے لیے ان جانوروں میں کتنی بڑی عبرت ہے. اللہ ان کے پیٹ کے اندر سے جو چیزیں دودھ نکلتا ہے تمہیں پلانے کے لیے. ولیکن فیہا منافع کثیرۃ ومنہا تاکلون، ان کے بڑے منافع ہیں اور بڑے فوائد ہیں اور کئی جانور ہیں جن کے ذبح کر کے بھی تم کھاتے ہو. علیہا وعلی الفلک تحملون، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی بار برداری کرتے ہو. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون ولکم فیہا منافع ولتبلغوا علیہا حاجۃ فی صدورکم وعلیہا وعلی الفلک تحملون ویریکم آیاتہ، اللہ اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں. فَأَيُّ آیَةٍ اللَّهِ تُنْکَرُونَ، کون سی نشانی ہے جس کا تم انکار کر سکتے ہو؟ اگر ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے پیر فقیر بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے کہ جائے کہ ایک اونٹ پیدا کرے. اس لیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَلِهَذَا قَالَ هَٰهُنَا بَعْدَ تِعْدَادِ هَٰذِهِ النِّعَمِ، اللہ نے اپنی یہ نعمتیں گنانے کے بعد فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، اے ربکم الذی قید لکم، اسی کی ذات ہے جس نے ان کو تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا. دیکھیں کتنا سرکش اونٹ ہے لیکن 7 سال کا بچہ اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو چلا رہا ہے. کہتے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے، کہتے کھڑے ہو جا کھڑا ہو جاتا ہے. کتنا ہم نے تمہیں تابع کر دیے ہیں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا، ہم نے ان کو ان کے تابع کر دیا ہے، سواری کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی. فرمایا جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذکروا، پھر اللہ کی اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو. اذا استویتم علیہ، جب سواری پہ بیٹھو تو کہو سبحان الذی سخرنا ھذا، وہ پاک ذات ہے جس نے اس جانور کو، سواری کو ہمارے تابع کیا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. اللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت. اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا وامور اخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین والمسلمات. اللہم فرج ہم المحمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین. اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین. اللہم انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین. اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.